اللہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو اس کے کن کا، وہ بہت جلد ہی تمہارے انتظار کو معجزے میں بدل دے گا۔ اللہ نے دیکھا ہے تمہارا تڑپنا، تمہاری ہر تکلیف سے وہ واقف ہے۔ تم فکر مت کرو، بس دعا کرو۔ اب بہت جلد ان کے معجزے ہوں گے۔ ہاں، بہت سے خیال آتے ہوں گے تمہیں، مگر وہ وسوسے ہیں، تم ان کے لیے تیار رہو۔ جب تم اللہ سے کچھ مانگو، اس یقین سے مانگو کہ اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا، کیونکہ جہاں یقین ہوتا ہے وہاں معجزے ہوتے ہیں۔ دعا قبول نہ ہونے کا خیال تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تم بس اللہ پر پورا بھروسہ رکھو اور دیکھنا کیسے اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جو تم نے ناممکن سمجھا تھا۔ ابھی یہ جو وقتی آزمائش ہے یہ جلدی تمہیں معجزات دکھائے گی، کیونکہ میرا رب ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے۔ وہ ہمیں آزما کر ہمارے نصیب میں بہترین لکھ دیتا ہے اور راستوں کو مشکل سے ان کی طرف موڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ سورہ طلق آیات نمبر 3۔ اس آیات کو پڑھ کے اتنا سکون ملتا ہے۔ اس آیات میں اللہ نے کھلا اشارہ دے دیا ہے کہ جو لوگ اس پر بھروسہ رکھیں گے وہ انہیں مایوس نہیں لوٹائے گا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے۔ وہ ذات راستے بنا دے گی، پوری دنیا ہی کیوں نہ مخالف ہو جائے تمہارے۔ جب تک اللہ پر یقین ہے تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس آیات میں اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، وہ تمہارے یقین کی لات ضرور رکھے گا، وہ تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وہ سب دیکھ رہا ہے کہ تو نے کس کس موقع پر اللہ پر آنکھ بند کر کے یقین کیا، وہ سب جانتا ہے۔ اور اسی آیات کے دوسرے حصے میں اللہ نے خوشخبری بھی دی ہے، وہ تمہیں نوازے گا، وہ تمہارا یقین بے وجہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے اللہ اس کے آگے سے راستے نکالے گا اور تم اللہ کے فیصلے دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے۔ اپنے معاملے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دینے والا لوگوں کے فیصلوں سے نہیں ڈرتا۔ اپنا یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھنے والا لوگوں کے باتوں پر نا امید نہیں ہوتا۔ اپنے ہاتھ دعا کے لیے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اٹھانے والا لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ دینے والی ذات تو بس وہی ہے اور وہی دے گا انشاءاللہ۔ دیر لگے گی، جو مانگا وہ نہ ملے، پر وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ وہ بہتر لے کے بہترین سے نواز دیتا ہے۔ بس شک مت کرنا کبھی اپنی دعا پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر۔ سنو، ہمت مت ہارنا، محبت تو نام ہی انتظار کا ہے، چاہے پھر وہ اللہ کے کن کا ہی کیوں نہ ہو۔ تھوڑی سی دیر کی ہے یہ آزمائش، اس کے بعد اپنی دعا کی قبولیت سے نوازے جاؤ گے۔ دیکھیں جب آپ دعا کرتے ہیں نا
تو بہت دفعہ آپ کو کوئی بنتے ہوئے راستے یا کچھ بھی بدلتے نظر نہیں آتا۔ کبھی کبھی تو اچھا ہونے لگتا، پھر حالات ٹھنڈے پڑ جاتے۔ کبھی کبھی کوئی اشارہ نہیں آتا، کبھی صبر نہیں ہوگا، یقین بھی نہیں ہوگا، جینے کا بھی دل نہیں کرے گا، سانس لینا مشکل ہوگا، دعا کے وقت لفظ بھی نہیں نکلیں گے، مگر پھر بھی آپ کو اللہ وہاں اسی طرح بہت لمبے عرصے کے لیے تو نہیں چھوڑتا نا۔ آپ جیسے بھی نئی صبح دیکھتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی سکون دینے والی باتیں سامنے آتی ہے نا، چاہے کسی بھی ذریعے سے آئے، مگر وہ اشارے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہی وسیلہ بناتا ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح یہ ویڈیو بھی ایک سائن ہے آپ کے لیے۔ اور ایک بات پر پختہ یقین کر لے کہ ہر خیر کی چیز اللہ کی طرف سے، اور ہر چیز کے پیچھے اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ دیکھ کر آپ کو شاید اچھا لگے، اپنی دعا مانگے بہت عرصے تک، مگر قبول ہوتے نظر نہیں آ رہی ہے نا، تو جواب یہ ہے کہ قبول ہو چکی ہوتی ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ فوراً دیا جائے۔ کوئی سامان اپنے آرڈر کرا، آرڈر پلیس ہو گیا، مگر آنے کے لیے تمام جگہ سے گزر کر وہ آتا ہے، اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے۔ پھر آپ تو ایک انسان ہیں، بیچ میں انسان کے جذبات ہے، تو وقت لگے گا۔ تو جب صحیح وقت آئے گا، جب سارے اسباب مکمل ہو جائیں گے، اپنے کاموں میں اس دن کن کے معجزے ہوں گے آپ کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے ہم لگ کہاں کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے اللہ کو ہی مانگتے ہیں، اس لیے ہم اور زیادہ بے چین ہوتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کی ساری دعا قبول کرے، تو بس سب سے پہلے اللہ کو دوست بنا لے اور صبر اور یقین سے دعا کرے۔ آپ کی دعا بہت جلد آپ کے نصیب کا حصہ ہوگی، کیونکہ دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، اس پر آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ آپ یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھیں اور صبر کریں، صحیح وقت پر آپ کو سب ملے گا۔ ہم تو مانگتے ہی اس سے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ہر چیز دینے پر قادر ہے، جس کے خزانوں میں کمی ہی کوئی نہیں۔ تو جب مانگنا تو اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ خالی ہاتھ لوٹائے گا ہی نہیں۔ جو مانگا ہے وہ اللہ کی شان سے بڑھ کر تھوڑی ہے، وہ تو بن مانگے اتنا کچھ دیتا آیا ہے، تو مانگنے پر وہ کیسے نہ دے۔ اس کا در تو واحد ایسا ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جہاں ہر ایک کی فریاد سنی جاتی ہے، جہاں ہر ایک کی دعا قبول کیا جاتا ہے۔ تو پھر جب مانگو تو یہ نہ سوچنا کہ تمہاری دعا کو رد کر دیا جائے گا، تمہاری التجائیں لوٹا دی جائیں گی، وہ تمہاری مانگی ہر چیز تمہیں عطا کرے گا، یہ اس کے بدلے کچھ بہتر، یا پھر تمہاری دعا کو محفوظ کر لے گا، اور روز قیامت اس کا اجر تمہیں دے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس بے نیاز بادشاہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ گے اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ تم اس کے سامنے گر گراؤ گے اور وہ مایوس جانے دے گا۔ تم چڑھتے ہوئے دن میں رات کے آخری پہر میں اسے پکارو گے اور وہ نظر انداز کر دے گا۔
तुम इतना यकीन रखोगे और वो तुम्हारी इल्तिजाएं रद्द कर देगा? नहीं, वो बड़ा सखी बादशाह है, तुम्हें तुम्हारी चाहत से बढ़कर नवाजेगा। तुमने जितना मांगा है उससे कई ज़्यादा से तुम्हारी झोली भर देगा, बावजाऊ को बनाएगा। मुकद्दर तुम्हारा उसकी मोहब्बत बाकियों की मोहब्बत की तरह नहीं है। वो देते नहीं थकता, वो बेजार नहीं होता, वो बार बार दस्तक देने पर नाराज नहीं होता। वो तो आमद पर हमारी खुश होता है, वो तो मानने वालों को पसंद करता है। वो तो चाहता है कि उसके बंदे जाहिर करें अपनी चाहतें और वो उन्हें उनके नसीब का हिस्सा बना दे।